ہم کل بھی یاد کرتے ہیں، کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، جو نبیوں کے سردار ہونے کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک لمحہ ہے، شکریہ ہے میرے بزرگوں مولا کی ماتمی مولا چاند والا کہ انہیں یہ جرت کیسے ہوئی، اس بھائی سے لے کے وہاں آخری بھائی تک، میرے بزرگ تک پوری توجہ چاہتے ہوئے کہ انہیں خاکے بنانے کی ضرورت کیسے ہوئی۔ میں نے 4 دنوں میں اس کا احاطہ کیا ہے اور پور توجہ چاہتے ہوئے ہم ہی نے راہ دی ان کو جو گستاخ پیغمبر ہیں۔ چوتھا مثال سے چھین کے دعا دے گا، ہم ہی نے راہ دی ان کو جو گستاخ پیغمبر ہیں۔ حبیب کبریا کی راہ میں گستاخ آتے کیوں؟ محمد کو مسلمانوں نے خاکی نہ کہا ہوتا تو یہ کافر نبی کی ذات کے خاکے بناتے کیوں؟ ہم نے خود کے ماحول کیا ہے، ہم نے خود گستاخی کی ہے، ہم نے خود توہین کی ہے، اس وجہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ یہ 4 مصرے میں نے لکھے آج ہی، اور آپ کی سچی بات ہے حوصلہ افزائی نے مجھے مجبور کر دیا کہ یہ مشکل ربائی بھی آپ کے سامنے پڑھوں، اجازت پڑھوں؟ اس کے لیے آپ کی کنسنٹریشن مجھے چاہیے، بھرپور توجہ چاہیے۔ کعبہ کو بلندی ملی، سارے جانتے ہیں میرے علی کے آنے سے، لیکن میں نے ایک منفرد انداز میں لکھا ہے، اگر چوتھا مصرع آپ کی سمجھ میں آ گیا مجھے کئی دنوں تک دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ میں نے لکھا کہ تاریخ سے پوچھو ذرا کعبہ کی حقیقت۔ ہمارے کے ساتھ ہم سریلے تو ہے نہیں، سور ہم لگا نہیں سکتے، الفاظ کے سور ہمارے پاس کے، اگر چوتھا مصرع آپ تک پہنچ گیا تو کئی قصیدوں کا لطف آئے گا، ورنہ مجھے پکڑ لیجیے گا۔ ہاں، تاریخ سے پوچھو ذرا کعبہ کی حقیقت، بتوں میں گھرا تھا کہ مصیبت میں پڑا تھا۔ تاریخ سے پوچھو ذرا کعبہ کی حقیقت، لمحہ شکریہ، تاریخ سے پوچھو ذرا کعبہ کی حقیقت، بتوں میں گھرا تھا کہ مصیبت میں پڑا تھا، بنت اسد کے پاؤں کی مٹی کے وسیلے قبلہ کی شکل میں بڑا مسرور کھڑا تھا۔ بنت اسد کے پاؤں کی مٹی کے وسیلے قبلہ کی شکل میں بڑا مسرور کھڑا تھا۔ اور یہ ریحان آزمی بہت بڑے شاعر ہیں کراچی سے، انہوں نے 13 مصرع بھیجا، جشن مرتفی ہو رہا ہے کراچی، انشاءاللہ آگے لوگ جائیں گے، اس کے لیے میں نے اسلام لکھا۔ 13 مصرع کیا تھا کہ لائے نبی علی کو خدا کے مکان سے، یہ ہے۔ اس سے پہلے 17 مصرے میرے یہاں میں نے لکھے ہیں، 18واں مصرع یہ ہوگا، گرا دوں گا، بہت توجہ چاہتے ہوئے کہ اسلام ہو گیا، میرا جشن ہو جائے گا، اسی پہ انشاءاللہ نوکری تمام ہو جائے گی، اور پور توجہ، کعبہ کو چلی بنت اسد خان بان سے، شہزادی کی آمد کعبہ میں منظر نشی آپ کو سنانا نہیں، منانا نہیں، بلکہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کعبہ کو چلی بنت اسد خان بان سے، اپنے مقام میں آ گئی، اپنے مقام سے، اپنے مقام میں آ گئی، اپنے مکان سے۔ دیوار کا پھٹ جانا، دیوار میں دراڑ آنا، بڑے بزرگ پڑھتے آئے، بزرگوں سے سنتے بھی آئے، لیکن میں چونکہ نفاست کا قائل ہوں، نفیس انداز سے میں نے کیا لکھا، کس طرح لکھا، بس نوکری پوری ہو جائے گی اگر سمجھ آ گئی، اور پور توجہ چاہتے ہوئے، ہاں، دیوار نے خوش ہو کے تبسم کیا کہا، مسکراہٹ کی استقبال کر رہی ہے، دیوار نے خوش ہو کے تبسم کیا کہا، اے مالکن آ جاؤ بڑے اطمینان سے، اے مالکن آ جاؤ بڑے اطمینان سے، اے مالکن آ جاؤ بڑے اطمینان سے۔ اب دیکھوں گا میرے بزرگ اس شعر کو کیسے سنتے ہیں، کس طرح ہاتھ اٹھا کے مجھے دعا دیتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے محمد کی، نبی علی اور نبی علی کے آنے سے پہلے کفار جو تھے نبی کو دیکھتے تھے، جب علی مولا آئے اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہے، میں نے اپنے اس شعر میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب مالکن آ جاؤ بڑے اطمینان سے، کفار یہ کہنے لگے دیکھا جو علی کو، اب مصطفیٰ کے سامنے آنا دھیان سے۔ کام کرنا دھیان نہ، کیونکہ وارث آ گیا، خامر والا آ گیا، اس بات سے مصطفیٰ کے سامنے آنا دھیان سے۔ آئی صدائے غیب جو دیکھا انہیں ایک ساتھ، مشکل بات ہے، ہاں سلام علیکم، بات میں نے شروع کر دی، آپ نے پوچھا نہیں ہے۔ آئی صدائے غیب جو دیکھا انہیں ایک ساتھ، دونوں یہ لگ رہے ہیں میرے پاسبان سے، دونوں یہ لگ رہے
انکار نہیں ہے ہمیں اپنے بیان سے، ہر حال یہ واجب ہے جلائے علی ولی، انکار نہیں ہے ہمیں اپنے بیان سے، اور ہر دور میں نشان مٹاتے رہے ہیں لوگوں کی عادت حق کو مٹانے کی کوشش ہوتی رہی. مثال کے طور پہ میرے علی کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہوتی رہی، میرے علی کا ہمسر تلاش کرنے کی کوشش ہوتی رہی، میرے علی کا نام مٹانے کی نظر کوشش ہوتی رہی. علی کا مقابلہ نہ ہونا تھا، نہ ہوا. علی کا ہمسر نہ ملنا تھا، نہ ملا. علی کا نام نہ مٹنا تھا، نہ مٹا. ہاں، مٹانے والے خود حرف غلط کی طرح مل کر رہ گئے. اور مجھے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے والیاں نے حیدر کرار کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، کیا کہ ہزار کوششوں سے بھی اسے مٹا نہ سکا. چراغ حق کو زمانہ کبھی بجھا نہ سکا. یہ دنیا کیا ہے تقدیر، خود خدا کی قسم بنا کے ایک علی دوسرا بنا نہ سکا. دنیا کیا ہے تقدیر، خود خدا کی قسم بنا کے ایک علی دوسرا بنا نہ سکا. اب مجھے کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو وقت سے بھی پہلے تھے، مجھے وقت کا احساس ہو رہا ہے. میں بس 2 یا 4 منٹ میں ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک میسج، ایک پیغام کنوے کرنا ہے، وہ ضرور پہنچانا ہے آپ تک، جسے میرے بھائی میرے بزرگ مولا کا خدا لے کے جہاں جائیں میرا پیغام پہنچائیے گا. ماتمیوں کے لیے بھی ہے، میری قوم کو تقسیم کرنے کی نجس سازش ہو رہی ہے. آج یہاں مجھے خاموشی چاہیے، کوئی نعرہ نہیں چاہیے. یہ پیغام غور سے سن لیجیے گا. سوال ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی ہے آپ کی؟ مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا کہ میری کوئی پارٹی نہیں. بار بار پوچھا گیا، میں نے کہا پوچھنا چاہتے ہو؟ میری پارٹی علی والی ہے، میرا گروہ حسین والا ہے، میری جماعت حسین والی ہے. میں خود ماتمی ہوں، کہیں اور نہیں جاتا. ماتمیوں سے تعلق ہے، آقا حسین کو مانتے ہیں، علی کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے ایسے لوگوں کا کلا نہ کرو جو میری قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، جو میری قوم کو سازش کے تحت ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں ہاتھ باندھ کے کہو کہ خدا کے لیے ہمیں اسی طرح علی کرنے دو جس طرح ہم نے ماؤں کی آبور سے سیکھا ہے. ہمیں اسی طرح حسین کرنے دو جس طرح صدیوں سے اپنے بزرگوں سے ہم سنتے آئے ہیں. آج تم کون ہوتے ہو ہمیں علی کی ولایت کو محدود کرتے ہوئے بتانے والے؟ آج حسین کو، آقا حسین کی مظلومیت کا اظہار کرنے سے ہمیں منع کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ ریسٹرکشن، یہ حدود و